حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شیخین کے نقش قدم پر چلے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں فتوحات کا دائرہ بڑھاتے ہی چلے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہوتے ہی انہی میں سے کچھ لوگ بدل گئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حامی اور معاون تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد پھوٹ پڑ گئی اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ سرحد کی فوجی پیش قدمی چھوڑ کر اپنی جگہ رک گئے تھے۔ شام میں تو بعضوں نے یہاں تک کیا کہ سرحد چھوڑ کر اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے آئے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے۔ یہ دیکھ کر رومی آرزو کرنے لگے کہ ان کے جن مقامات پر مسلمان قابض ہو چکے ہیں ان سے واپس لے لیں، اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ دے کر ان سے مصالحت خرید نہ لیتے تو وہ شام پر حملے کا ارادہ کر چکے تھے۔ پھر جب فضا ٹھیک ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے لیے فرصت پا چکے تھے۔ بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بصرہ جانے کے ارادے سے نکل پڑے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام سے اپنی توجہ ہٹا لی اور طے کر لیا کہ ان تینوں کو جا کر سمجھائیں گے اور واپس لائیں گے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافی وقت اور موقع ملا کہ اپنی حکومت مضبوط کر لیں اور فوجی تیاری کے ساتھ ساتھ مصر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خفیہ کارروائیوں کی بھی تکمیل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے اور لوگوں کی مرضی کے خلاف نکلے۔ آپ کے اس سفر کو لوگ فعل بد تصور کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ نہ تھا کہ اب وہ مدینہ سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد ان تینوں سے مل کر بحث و مباحثے کے بعد انہیں راضی کر کے جماعت میں شامل کر لیں گے اور پھر ان کو مدینہ لے آئیں گے اور خود دوسرے خلفاء کی طرح مدینہ میں ہی قیام کریں گے اور مسلمانوں کے معاملات کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ معلوم ہوا کہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اور اب وہ بصرہ پہنچے ہوں گے اور مسلمانوں کو وہاں آپ کی بیعت سے روکتے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مصالحت سے مایوس نہیں ہوئے، البتہ اس کی بڑی احتیاط کی کہ یکا یک لڑائی نہ چھڑ جائے۔ چنانچہ آپ نے راستے طے کرتے ہوئے کوفہ والوں کے پاس آدمی بھیجے کہ ان کو حمایت اور تعاون کی دعوت دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمی کوفہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حاکم ابو موسیٰ اشعری شورش اور خونریزی سے گریز کرتے ہوئے لوگوں کو امام کی حمایت سے روکنے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کی دلیل اس معاملے میں پھسی تھی۔ ان کے خیال میں امام کسی کافر دشمن سے تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس میں تو ان کے بالمقابل انہی کی جیسی ایک قوم ہے، اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بہت برا سمجھا کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑیں۔ اپنے اسی نقطہ نظر کو انہوں نے شہر والوں کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا، اور دین کا یہ عام حکم ہے کہ انسان جو بات اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی اسی پر رضامند ہو۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو لڑائی سے باز رکھ کر ان کو امام کی امداد سے دور رہنے کا مشورہ دے کر گویا اپنے ساتھ اور شہر والوں کے ساتھ بڑی خیرخواہی کی اور خلوص برتا۔ لیکن ابو موسیٰ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی لے چکے تھے۔ یہ بیعت ان پر اور شہر والوں پر خلیفہ کی حمایت اور اعانت فرض کر دیتی ہے۔ اگر اس میں ان کے لیے کوئی مذائقے کی بات تھی تو خلیفہ کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کر کے کام چھوڑ دیتے اور کنارہ کشی اختیار کر کے اوروں کی طرح فتنے سے دور رہتے۔ لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، انہی کی طرف سے حاکم ہونا بھی قبول کر لیا اور پھر ان کے حکم سے سرتابی، یہ کوئی معقول بات نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت سست کہا اور معزول بھی کر دیا اور ان کی جگہ حضرت قرظہ بن کعب انصاری کو نیا حاکم بنا کر بھیجا۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کو روانہ کیا کہ وہ کوفہ والوں کو حمایت پر آمادہ کر دیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اشتر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے کوفہ جانے دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ شہر میں پہنچ کر اشتر نے اپنی قوم کے چند روب داب والے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور حاکم کی کوٹھی پر ہلہ بول دیا۔ اس وقت ابو موسیٰ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور جو کچھ بھی کوٹھی میں اور بیت المال میں تھا سب سمیٹ لیا اور ابو موسیٰ کو برطرفی پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ وہ کوفہ سے نکل کر مکہ آئے اور کنارہ کشوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اشتر نے کوفہ والوں کو خلیفہ کی حمایت کی دعوت عام دی اور ان کو مقام ذیقار تک لے آئے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے منتظر تھے۔ بصرہ کا معاملہ کوفہ سے بھی ٹیڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور آپ کے عامل عثمان بن حنیف کے فرما بردار تھے، لیکن بہت جلد ان پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کا سایہ پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر عثمان بن حنیف نے اپنے 2 سفیران ان کے پاس بھیجے۔
ایک عمران بن حسیسین خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، دوسرے ابو اعلیٰ سوڈولی، ان دونوں نے ان کے پاس پہنچ کر سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں آ کر کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ اپنے مشورے سے جس کو چاہیں خلیفہ بنائے۔ سفیروں نے اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنا چاہی، لیکن وہ لوگ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ پھر یہ دونوں واپس آئے اور عثمان بن حنیف کو بتایا کہ وہ لوگ لڑائی کرنے کے سوا کوئی دوسری بات نہیں چاہتے۔ تب انہوں نے لڑائی کی تیاری کی اور بصرہ والوں کے ساتھ نکلے اور مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بحث و مباحثہ ہونے لگا جو بے نتیجہ رہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے پر زور دیا اور خلافت کے لیے مسلمانوں کا مشورہ ضروری قرار دے دیا۔ اس کے جواب میں بصرہ کے ان لوگوں نے تقریریں کی جن کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے خطوط آتے تھے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر ابھارا گیا تھا۔ اس کے بعد بصرہ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، دوسری طرف سے آواز آئی جھوٹ کہتے ہیں اور گمراہی پر ہیں۔ اب کیا تھا؟ ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی، اختلاف میں شدت پیدا ہو گئی اور بصرہ کے لوگ آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اونٹ پر لائی گئی۔ آپ نے خطبہ دیا اور بڑی بلاغت کے ساتھ دیا۔ شگفتہ زبان، میٹھے بول اور استدلال کی پوری قوت کے ساتھ آپ نے فرمایا، تمہاری خاطر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عصا اور کوڑے سے خفا ہوتے رہے تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر ہم تلوار پر طیش میں نہ آ جائیں؟ یاد رکھو تمہارے خلیفہ مظلوم مارے گئے ہیں۔ ان کی بعض باتیں ہم کو پسند نہیں تھیں، اس پر ہم نے ان کو کہا سنا، پھر وہ باز آ گئے اور اللہ سے توبہ کی، اور مسلمان سے اگر اس نے خطا کی ہے اس سے زیادہ کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور لوگوں کو راضی کرے۔ لیکن پھر بھی ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس طرح 3 حرمتوں کا بیک وقت خون کیا، خون کی حرمت کا، مہینے کی حرمت کا اور مدینہ منورہ کی حرمت کا۔ لوگوں نے گہری خاموشی سے سنا، لیکن تقریر ختم ہوتے ہی پھر شور و غوغا کی آوازیں آنے لگیں، کچھ تائید میں کچھ تردید میں۔ اس کے بعد لوگوں میں گالی گلوچ اور جوتی پیراز ہونے لگے، مگر اس کے باوجود عثمان بن حنیف کے ساتھ بصرہ والوں کی ایک زبردست فوج جمی رہی اور شدید مارکا رہا اور کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد روک تھام ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے تک مصالحت ہو گئی اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے عثمان بن حنیف بدستور حاکم مقرر رہے اور انہی کے قبضے میں ہتھیار اور بیت المال رکھا گیا، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ بصرہ میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ بظاہر لوگوں میں امن و امان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عثمان بن حنیف معمول کے مطابق نماز پڑھانے، مال تقسیم کرنے اور شہر کا انتظام کرنے چلے گئے، لیکن بصرہ میں آنے والی یہ قوم آپس میں مشورہ کرنے لگی۔ ایک نے کہا کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے آنے تک رکے رہے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دیں گے، چنانچہ انہوں نے عثمان بن حنیف پر شبخون مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات نہایت تاریک اور اس میں سخت آندھی چل رہی تھی۔ ان لوگوں نے موقع غنیمت جان کر عثمان پر ایسی حالت میں حملہ کر دیا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ان کو بری طرح مارا پیٹا، ان کی داڑھی مونچھ کے بال نوچ لیے۔ اس کے بعد بیت المال کا رخ کیا اور وہاں کے 40 پہرہ داروں کو قتل کر دیا جو سب کے سب غیر عرب تھے، اور عثمان بن حنیف کو قید کر کے انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ اب تو بصرہ والوں کی ایک جماعت برافروختہ ہو گئی۔ اس کو اس بدعہدی کا امیر کے ساتھ اس زیادتی کا اور بیت المال پر اس طرح دھاوا کر دینے کا بڑا رنج ہوا۔ وہ شہر سے بچتے ہوئے ایک طرف نکل آئی تاکہ لڑائی شروع کر دے اور جس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی سے تعرض نہ کرے اس کی حمایت کرے۔ یہ جماعت قبیلہ ربیہ کے لوگوں کی تھی۔ اس کی قیادت حکیم بن جبلہ ابدی کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حریف کے 70 سے زیادہ آدمیوں کا صفایا کر دیا۔ حکیم ابن جبلہ بھی بڑی بے جگری سے مقابلہ کرنے کے بعد مارا گیا۔ بعد میں اس کے قصاص کا معاملہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے کسی نے اس پر ایسا وار کیا جس سے اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ حکیم اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے پاس آیا اور اس کو پھینک کر حملہ آور کو اس طرح مارا کہ وہ گر پڑا۔ اس وقت حکیم کی زبان پر ایک رجز طاری تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے دل کچھ حرج نہیں، اگر میرا پاؤں کاٹ دیا گیا ہے میرا ہاتھ تو سلامت ہے۔ اس قدر شدید زخمی ہونے پر وہ لڑتا رہا
और ये रिज्स पढ़ता रहा, मरने में मेरे लिए शर्म की कोई बात नहीं, शर्म तो लड़ाई से भागने में है, बुजुर्गी तो ये है कि गैरत जिंदा रखी जाए। और लड़ते लड़ते उसने जान दे दी। इस तरह लोगों ने न सिर्फ ये कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बैत तोड़ दी, बल्कि उस्मान बिन हनीफ के साथ मुआहिदे की बदअहदी का भी इजाफा कर दिया, और शहरियों में से जिन लोगों ने भी इस बदअहदी पर एतराज किया वो हाकिम के कैद कर देने की, बैतुल माल के चीजों पर काबिज हो जाने की और पहरादारों को कत्ल कर देने की मजम्मत की, उनको कत्ल कर दिया गया। इस पर बस नहीं किया बल्कि चाहा कि उस्मान पर भी वार कर दें, लेकिन उन्होंने उनको आगाह कर दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से शहर के नाजिम इस वक्त उनके भाई सुहेल बिन हनीफ हैं, अगर मुझे तकलीफ पहुंची तो उनकी औलाद की गर्दनें उड़ा देंगे। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और वहां से चल पड़े। फिर बसरा के एक रास्ते पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मिले और मजाक करते हुए कहा कि आपने मुझे बूढ़ा भेजा था और मैं जवान होकर वापस आया। बसरा में मुखालिफिन की इन तमाम हरकतों का नतीजा इसके सिवा क्या हो सकता था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों में गुस्से और दुश्मनी की आग भड़क उठे, और बसरा के लोगों में जो बुरी तरह फूट के शिकार थे मजीद निफाक और शकाक पैदा हो। चुनाचे हकीम इब्ने जबला के हादसे पर अब्दुल कैस के लोग गजबनाक होकर एलानिया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की फौज में शामिल हो गए, और मार्के से बच निकलने वाले हरकोस इब्ने जहीर के आदमी भी इसकी हिमायत में उठ खड़े हुए और उसको सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। बाद में ये लोग अखफ बिन कैस के साथ 6000 की जमीयत में किनारा कश हो गए। ये हरकुस इब्ने जहीर उस्मान पर टूट पड़ने वालों में बड़ा सख्त था। इसके बाद लोगों में बड़ी फूट और सख्त इख्तलाफ हुआ। एक गिरोह चुपके से या खुले बंद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा और एक गिरोह मुंतजिर रहा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए तो उनके साथ हो। एक जमात हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की साथी बनी ताकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हिमायत हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की इमदाद करे। एक गिरोह चाहता था कि उसे अपने दीन की हिफाजत करते हुए फितने की लपेट से दूर रहे। चुनाचे कुछ लोगों को किनारा कशी का मौका मिला और कुछ फितने पर मजबूर हुए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद लीडरों का ये हाल था कि वो एक दूसरे से मुतमईन न थे। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु में इस बात पर इख्तलाफ था कि नमाज कौन पढ़ाए। बड़ी मुश्किल के बाद इस पर इत्तफाक हुआ कि एक दिन हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु पढ़ाएं और दूसरे दिन हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ये कैफियत के दिल रंजो मलाल से लबरेज रास्ते में जब पानी के एक चश्मे पर गुजरने लगी तो कुत्तों ने भौंका। आपने चश्मे का नाम पूछा, लोगों ने बताया कि इसको हवाब का चश्मा कहते हैं। तब आप घबरा कर कहने लगी, मुझे वापस ले चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अज़वाज में बैठे कहते सुना, तुम में से कौन है जिसको हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु आए और आपको मुतमईन करने की ये तदबीर की कि बनी आमिर के 50 आदमी आपकी खिदमत में हाजिर किए, जिन्होंने शहादत दी कि यह चश्मा ख्वाब का चश्मा नहीं। खुली हुई फूट, खुला हुआ तफर्रुका और दिलों में छुपा हुआ रंजो मलाल, फिर मतलब और खुद गर्जी की बातें और उन पर पर्दा डालने की कोशिशें, ये था कौम का नक्शा जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बड़ी फौज के साथ तशरीफ लाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का हाल इसके बिल्कुल बरअक्स था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इसमें कभी शक नहीं रहा कि खिलाफत के वो सबसे ज्यादा हकदार हैं। फिर जब इसका मौका आया तो ये ख्याल करके कि हकदार को हक मिल गया, आपने इनाने खिलाफत हाथ में ले ली। और जाहिर है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बागी मदीना के बड़े बड़े मुहाजिर और अंसार साहबा वो उनकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकते थे। ये तो वो थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शरीक रहे। इनमें से बहुत से आजमाइश के मौके पर साबित कदम रहे। सख्ती के मुख्तलिफ हालात में उनका इम्तिहान लिया गया। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, दीन को इख्तियार किया, अपनी राह में जिंदा रहने से अल्लाह की राह में मर जाना पसंद किया। जिन लोगों के ये औसाफ हों वो दीन के मुखालिफ किसी बात पर मजबूर नहीं किए जा सकते। इसके मानी ये हैं कि बिला किसी खौफ और डर के अपनी रजा और रगबत से उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बैत की थी। और इसका पता इस तरह भी चलता है कि जो चंद आदमी इस बैत से मुतमईन नहीं थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनको मजबूर नहीं किया बल्कि उनको आजादी दे दी और उनकी माजरत कबूल कर ली। फिर बागियों को मना किया कि वो ऐसे हजरात से कोई तारुज ना करें और ना उन तक पहुंचें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब जमानत देने से इनकार किया तो खुद उसके जामिन बन गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को भी आपने मजबूर नहीं किया।
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے موقع پر یہ دونوں ان کے مخالف رہے اور ان کے لیے کوشش نہیں کی۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا خواستگار تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان سے فتنے کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ شامیوں کے انکار بیعت پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بدعہدی اور مخالفت دیکھ کر جب شام سے اپنی توجہ ہٹا رہے تھے، تو آپ کے دل میں کوئی تردد یا شک نہ تھا، تاہم آپ نے ایک مغموم خادم کی طرح بعض مواقع پر فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ نہ لیتا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا یہ تصور نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھیں گے، اور اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کی خلافت فتنہ اور نفاق کا سرچشمہ بنے گی تو مسلمانوں کے امن و اتحاد کی خاطر اس سے اسی طرح باز رہتے جس طرح اس سے قبل تینوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر باز رہے اور طبیعت پر جبر کر کے صبر و برداشت سے کام لیتے۔ مگر اب جب کہ عام اور خاص مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو آپ بصیرت کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے اور یہ اچھا نہیں سمجھا کہ چلنے کے بعد واپس ہوں یا اقدام کے بعد رکے رہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، باخدا میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راہ پر ہوں، نہ میں نے جھوٹ کہا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، نہ میں گم کردہ راہ ہوں نہ میری وجہ سے کوئی گمراہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان کے ساتھیوں کے دل بھی جب وہ بصرہ جا رہے تھے تردد اور شبہ سے خالی تھے۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک بات تھی، لیکن یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ بصرہ کے لوگ ان کے ہم خیال نہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ ساتھیوں نے اپنے دین اور خاص طور پر اپنی عاقبت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے سوال کیا کہ بصرہ آنے سے اور ان کو ساتھ لانے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تاکہ آپ لوگوں کی موجودگی میں بصرہ کے بھائیوں سے ملاقات کروں، انہیں امن و عافیت کی دعوت دوں، ان پر حق اور صداقت کا اظہار کروں اور اس معاملے میں ان سے بحث و مباحثہ کروں، شاید وہ سمجھ جائیں اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے، شاید جماعت میں وحدت کی صورت نکل آئے۔ ان لوگوں نے سوال کیا، اگر حق کی بات نہ مانی گئی اور امن و صلح کی باتوں کو نامنظور کر دیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، تو ان سے جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ سوال کیا گیا، اگر انہوں نے شروع کر دی؟ آپ نے جواب دیا، تو حق کے لیے ہم ان سے لڑیں گے، اس حد تک کہ وہ تسلیم کر لیں۔ اپنی عاقبت پر اطمینان کرنے کے لیے انہی میں سے بعض نے سوال کیا کہ لڑائی میں مارے جانے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، حق کی حمایت میں سچی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے جنگ کی اس کا انجام شہداء کا انجام ہوگا۔ انہی میں سے ایک آدمی نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل باطل پر متفق ہو جائیں؟ آپ نے جواب میں کہا، حقیقت تم پر کھل نہ سکی، حق اور باطل افراد کی قدروں سے جانا جاتا ہے، حق کو پہچانو، اہل حق کا پتہ چل جائے گا، باطل کو سمجھو، اہل باطل سمجھ میں آ جائیں گے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے زیادہ جامع اور دل نشین جواب اور کوئی ہو سکتا ہے، جس سے وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کوئی بھی خطا کی زد سے بچ نہیں سکتا، خواہ کیسا ہی عالی مرتبہ ہو، اور کوئی حق کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا، خواہ کیسی ہی پوزیشن کا مالک ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بصیرت کی روشنی میں قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنے ہی جیسے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے ڈرتے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ اس سے رک بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ مصالحت کے لیے گفت و شنید ہو اور حق کے لیے بحث و مباحثہ بھی، لیکن اگر جنگ ہو تو اس کی ابتدا وہ خود نہ کریں۔ چنانچہ طرفین کی کیفیت میں فرق تھا۔ بصرہ کے لوگ، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، باہم مختلف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت متحد تھی، بصرہ کے لوگ متذبذب اور متردد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک روشن اور مقرر مسلک رکھتے تھے۔ بصرہ کے لوگ تعداد میں کم ہو رہے تھے، کچھ تو فتنے سے دل گرفتہ ہو کر اور کچھ امن پسند بن کر اور کچھ خفیہ اور اعلانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ بصرہ سے کوفہ اور دیہاتوں میں آ کر شریک ہوتے جا رہے تھے، اور اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے، اور پہنچتے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سفیر بھیجے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔